بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شفیق امان۔ ناظرین آج میرا موضوع ہے کہ تبدیلی خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو میں معذرت کے ساتھ تبدیلی خان کہہ رہا ہوں۔ وہ ہر چیز تبدیل کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور جو ان کو آگے نظر آتا ہے، انہوں نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، ان کو لگتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دو۔ اب کابینہ میں انہوں نے ایک بار پھر تبدیلی کر دی، اور کابینہ میں وہی لوگ جو ہے وہی روٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہ میوزیکل چیئر ہے۔ کابینہ کو انہوں نے ایک جو سیریس جاب ہے اس کو میوزیکل چیئر بنا دیا ہے کہ ایک کے بعد ایک بندہ چینج ہو رہا ہے، لیکن اس میں سے کسی کو نکال نہیں رہے گا سوائے اپنا کیانی صاحب کے جو وزیر صحت تھے، اس کے علاوہ ابھی تک انہوں نے کسی کو نکالا نہیں، اور جو بھی وہ ہیں ان کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو اور موقع دیتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے جب یہ اپنا حماد اظہر صاحب آئے تھے تو میں نے کالم لکھا تھا نئی بات میں کہ یہ حماد اظہر 90 دن کا بچہ سکا، اس بیچارے 90 دن نہیں نکالے، 30 دن نہیں نکال سکا وہ۔ اب دیکھیں، حماد صاحب نے زیادہ جب وزیر آتا ہے کسی محکمے میں جاتا ہے تو اس کے خراجات کے علاوہ وہ اپنے سوٹ بھی نئے بناتا ہے، اور حماد صاحب نے سنا ہے کہ 15 سوٹ نئے سلوانے کو دیے تھے، اور کچھ ریڈی میڈ لیے، کچھ انہوں نے سلوانے کو دیے، لیکن انہیں اپنے 5 سوٹ بھی جو ہے وہ پہننا نصیب نہیں ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ چیزیں چینج کرتے رہیں گے تو پھر آپ آگے ملک کیا کریں گے؟ آپ نے آپ ایک نعرہ تھا کہ میں ٹیم اچھی بناتا ہوں، ٹیم بنانا عمران خان کا کام ہے۔ یہ نعرہ سن کے ہمارے کان پک گئے تھے، لیکن خان صاحب یہ کرکٹ کی 11 بندوں کی ٹیم بنانا اور ملک چلانے کی ٹیم بنانا یہ فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھ کے جیئیں آپ۔ ہر چیز آپ نے تبدیلی کا ایسا منحوس نعرہ لگایا کہ تبدیلی کا آپ نے اچھی چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ وزراء تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں اس میں پھر اس میں ایک ہے کہ ان کے ستاروں کی چال بھی وہ بھی اپنا مانیٹر کی جاتی ہے باقاعدہ، کہ بھئی اس کے جو ستارے ہیں راس ہیں کہ نہیں خان صاحب کے لیے، اور کتنے عرصے تک۔ ظاہر ستارے اپنی چال بدلتے رہتے ہیں، اس لحاظ سے ایک سیمسٹر سسٹم لگا دیا انہوں نے وزراء کا، کہ آج ہمیں یہ وزیر شوٹ کرتا ہے، کل وہ کرتا ہے، پرسوں یہ کرتا ہے، سارا حساب کتاب لگا کے، اور ایک زوڈیاک کا جو ہوتا ہے سارا حساب کتاب لگا کے کہ یہ جو ہے ہمیں اب فائدہ مند ہے، اب نہیں فائدہ مند ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک تبدیلی میں جو ہے وزراء کی تبدیلی یہ بھی ایک عنصر ہے۔ پرفارمنس آپ کو پتہ ہے، پرفارمنس ہوتی تو کیا حکومت آج یہاں بیٹھی ہوتی؟ کیا حکومت پنجابی کے اندر کتیاں ہو رہی ہوتی؟ تو یہ پرفارمنس میں تبدیلی نہیں ہو رہی، اس تبدیلی کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ حماد اظہر ایک اچھا ینگ تھا، اس کو آزماتے اور اس کو کچھ کرنے دیتے، لیکن خان صاحب کو بس کوئی بندہ اگر ان کی نظروں سے گر جائے، میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر ان کو پسند نہ ہو تو پھر اس کی خیر نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جمامہ خان کو انہوں نے چھوڑ دیا، ریحام خان کو چھوڑ دیا، تو پیچھے اور کیا رہ گیا؟ پھر جہانگیر ترین کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو یہ اپنا بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکے۔ پھر دیکھیں 500 کے قریب، لگ بھگ 500، کم و بیش 500 کے قریب پارلیمنٹیرین ہیں، جس میں کہ ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں۔ ان میں سے خان صاحب کو ایک بندہ نہیں ملا کہ جو ہے وزیر خزانہ بن سکے۔ یعنی ان کا چوائس آف کینڈیڈیٹ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ٹیم میں، جو پارلیمنٹ کی ٹیم ہے، اس میں ایک بندہ بھی جو ہے ایسا نہیں رکھا کہ جو کہ امپورٹنٹ جو وزارت وزیر خزانہ اس پہ اس کے معیار پورا اترے اور وہ وزیر بن سکے۔ اگر آپ نے سینٹ کے ٹکٹ دیے تھے تو آپ ٹیکنوکریٹ سے لانے، تو بھائی کسی ایک ٹیکنوکریٹ کو سیٹ دے دیتے تاکہ وہ اپنا پارلیمنٹ سے بندہ ہوتا، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا۔ اور جو ترین صاحب رکھے ہیں اب آپ نے، شوکت ترین صاحب، ان کا تو یہ ہے کہ بھائی وہ جب ناراض ہو جائیں تو اگلے دن آتے ہی نہیں، بس اس طرح کا ان کا ماحول ہے۔ پھر ان کا اپنا بینک ہے، بینک کو چلا نہیں سکے، بینک کو بیچنے کو پھر رہے ہیں، اور اس بینک کے لیے آپ نے جو بندہ بینک نہیں چلا سکے اس کو آپ نے پورا ملک کا خزانہ دے دیا ہے۔ یہ زرداری صاحب کے وزیر خزانہ تھے اور مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے۔ اب جب زرداری صاحب کا ساتھ تھے تو تب بھی انہوں نے کوئی تیر نہیں مارا، اور اب ظاہر ہے ان کا بینک ڈوب رہا ہے، تو اس بینک کو جو حکومتی جو فنڈ ہیں، حکومتی جو محکمے ہیں، وہ اپنا دھڑ ان کے بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے، اور ان کا بینک جو ہے وہ ان کا اکاؤنٹ کہاں چلا جائے گا؟ اور 6 ماہ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کسی بینک کو کھڑا کرنے کے لیے جب آپ سرکاری محکمے جو ہیں وہ جن کے بلین کے اکاؤنٹس ہیں، وہ کسی بینک میں ٹرانسفر کریں گے تو وہ اس بینک کے لیے کھڑا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ 6 ماہ اگر انہوں نے کہا گیا کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں، 6 ماہ کا مطلب ہے 6 ماہ میں انہوں نے کوئی
کوئی الدین کے چراغ ان کے پاس ہے، انہوں نے کیسے اس پہ رگڑنا ہے اور اپنا تمام معاملات درست ہو جانے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی خاص صاحب کنسسٹنسی رکھیں، کوئی کنسسٹنس سے چلیں کہ لوگوں کو ٹائم دیں کام کرنے کا، اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا. آپ تو 22 سال سے آئے اپنی پارٹی پہ ہیں اور لوگ آپ کو برداشت کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے 22 سال لگا دیے تو ایک وزیر سے 6 ماہ پر کیسی پرفارمنس آپ تک کو کر سکتے ہیں. پھر آپ کے نا آس پاس دوست جو ہے وہ آپ کے کان بھرنے والے ہیں. وہ پہلے فواد چودھری تھے، بڑے اچھے وزیر اطلاعات تھے. آپ کے دوست آس پاس جو تھے، جو پرانے دوست جو ڈے 1 سے چلے آ رہے ہیں، وہ انہوں نے کان بھر کے خان صاحب کو ان کے خلاف کر دیا اور وزارتوں کی تبدیل کر دی گئی. لیکن دوستوں کو ایک حد تک رکھیں. ملک چلانا اور دوستی نبھانا دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ دوستوں پہ اپنا کہ کہنے پہ چلیں گے تو پھر آگے آپ کے لیے کھائی ہے. آپ کی ہموار چیز نہیں ہے، ہموار سڑک نہیں. پھر دیکھیں ابھی بھی آپ نا چلیں اب تو کافی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن ایک فواد چودھری کو لے کے آپ آئے ہیں تو انہیں پرفارم کرنے دیں. اور یہ وائی بی ایم اور دوسرے اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم از کم ان کے کام میں انٹرفیئر نہ کریں. اگر آپ کا دیکھیں نا، جو وزیر اطلاعات ہے وہ آپ کا بھوپھو ہوتا ہے، وہ آپ کا اسپیکر ہوتا ہے، وہ آپ کا کیمرہ ہوتا ہے. اگر وہی پرفارم صحیح نہیں کرے گا تو آپ کی حکومت پیچھے کیا اس کی پرفارمنس کیسے آگے جائے گی. تو میں بات کر رہا تھا دلی. خسرو بختیار کو آپ نے چوتھی بار تبدیل کر دی ہے. وزیر خزانہ آپ نے چوتھی بار تبدیل کیا ہے. وزیر اطلاعات آپ نے چوتھی بار تبدیل کیا ہے. تو تبدیلی یہ نہیں کہ آپ چیزیں الٹ پلٹ کرتے رہیں. آپ کم از کم کسی کو تھوڑا موقع دے کام کرنے کا. پھر میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ ان کے ستاروں کا حساب لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں موافق ہے کہ نہیں. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے. جو اپنا 2 فیڈرل سیکرٹری ہے سابقہ وہ، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جن کی رسائی ہے یا رسائی تھی اپنا ابھی بھی ہے، اور کچھ لوگوں کی تھی بھی بنی گالہ میں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہمیں کاؤنٹ کرنی پڑتی ہیں، ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ بھئی کون کہاں کیا کر رہا ہے اور کیا کس کا اپنا کس کے ستارے ملتے ہیں، کس کے ستارے نہیں ملتے. کون ایک لفظ یوز کیا تھا انہوں نے 60-70 ہوتا ہے. بندے میں برا وقت آیا تو نوست کہتے ہیں کہ وہ باقیوں کو بھی لے بیٹھتا. تو یہ سب باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس کو مذاق مت سمجھیں. جس طرح دیکھیں نا اپنا ایک ٹیکسٹ بک بورڈ کے ایک جو ہمارے ممبر تھے، جب نیوٹن کی ایک تصویر آئی جس میں اوپر سیب اوپر گر رہا ہے، تو نیوٹن کے پرانے فیشن پرانے لمبے بال تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نیوٹن کا نا اس کو اپنا اس کے سر پہ دوپٹہ دے دیں. یعنی کہ انہوں نے نیوٹن کو عورت سمجھا تھا. جب یہ ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کے لوگ ایسے ہوں گے جو بچوں کو تعلیم کے لیے اپنا ان کو سلیبس بنائیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا. پہلے میں بھی اس کو مذاق سمجھا تھا کہ بھئی یہ مذاق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں یہ حقیقت ہے. اور ایسے ہی یہ اس میں تجویز دی گئی تھی، لکھی ہوئی تجویز دی گئی تھی کہ اس کے نیوٹن کے سر پہ دوپٹہ دیں. اب یہ حال ہوگا تو پھر کیا آگے آپ کا. پھر اگر آپ نے جو وزراء کی پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ جاننی ہے کہ بھئی اس کے ستاروں کا حال کیسا ہے، یہ کیا اپنا فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے لیے موضوع ہے کہ نہیں. اس میں کوئی 60-70 ہے، اس کی کوئی قسمت میں ایسا فرق تو نہیں ہے، اور ستاروں میں فرق تو نہیں. اور ستارے کیا میل کھاتے ہیں حکومت سے یا خان صاحب سے. جب یہاں تک بات آ جائے گی تو پھر آگے تبعیض گنڈے اور یہ آ جائے گی تو پھر آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی خان صاحب کی جو ہے وہ پرفارمنس کیا ہوگی. خان صاحب نے جب یہ ان کو اچھا معاد اظہر کو انہوں نے چینج کیا ہے، کوئی وجہ نہیں بتائی. بس جی ان کو پسند نہیں تھا اور انہوں نے اس کا حساب کتاب لگایا. تو حساب کتاب میں یہ آیا کہ نہیں یہ بندہ گورنمنٹ کے لیے فٹ نہیں ہے اس وزارت کے لیے. تو وہ ترین صاحب کو لے آئے. اب ترین صاحب جو ہے اپنا بینک جو ہے ایک مقتدر ادارے کو سنائے بھیج رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ اپنا ان کی سفارش بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں ان کی. تو اب وہ دیکھیں کیا رنگ لاتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں. لیکن بجٹ اب سر پہ ہے. وزیر خزانہ ان کا آج بن رہا ہے، وہ کیا بجٹ میں اس کی انپوٹ ہوگا، کیا وہ لوگوں کو خدمت کرے گا، یہ آپ کے سامنے آئے گا. ویسے بھی 6 ماہ کا ان کا پیریڈ ہے. وہ اپنا اس کے 6 ماہ کے لیے وہ سیمسٹر سسٹم پہ آئے ہیں. اگر پرفارم کیا ٹھیک ہے، نہیں تو بیگ اٹھا کے چلتے بنیں گے. اور جب وہ جائیں گے تو ان کا بینک جو ہے وہ جو اس وقت بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، وہ ایک بار پھر کھڑا ہو جائے گا. تو وہ تو اپنا کام پورا کر دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ کیا یہی ہوتا رہے گا. پھر آپ دیکھیں جو غلام سرور خان صاحب جنہوں نے پوری ایویشن انڈسٹری ڈبو دی، پی اے کو ڈبو دیا، وہ ابھی تک وہیں ہیں. حالانکہ سنا تھا کہ وہ بھی تبدیل ہوں گے، لیکن تبدیل ان کو کیوں نہیں کیا گیا کہ ان کا جو
रابطہ ہے نا اپنا ان کا ناطہ جو ہے وہ پنڈی والوں سے، اور وہ اس کے ان کے کوٹے میں ہیں، اس لیے وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ سب سے پہلے انہیں وزارت سے ہٹانا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب نے تو ان کی وزارت بھی چینج نہیں کی۔ اب ظاہر ہے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں، کہیں اور سے بھی کنٹرول ہو رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ افریدی صاحب اور دو وہ جی میں اپنا جان اللہ کو دینی، اس قسم کے لوگ جب آئیں گے، پھر وہ شہد والے بھائی جو ہیں وہ بھی وزیر ہیں، سنا تھا کہ ان کو تبدیل کیا جائے گا۔ اور جو اپنا شہد والے بھائی ہیں وزیر جو ہیں، ان کی گاڑی سے پھر اسلام آباد پولیس نے کوئی 3 شہد کی بوتلیں جو ہیں وہ برآمد کی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنا ان کی گاڑی تھی اس لیے ان کو جانے دیا گیا۔ بہرحال وہ جو تھا اپنا جس ناکے پہ یہ گاڑی پکڑی گئی تھی، انہوں نے اس کی اپنے ویڈیو بنا لی اور تصویر بنا لی کہ کل ہم پہ کوئی الزام نہ آئے، لیکن ابھی تک اس کا نہ کوئی پرچہ ہوا، نہ کوئی رپورٹ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ وہیں کہ وہیں معاملہ پڑا ہوا ہے۔ پھر سواتی صاحب کے پاس کیا ہے گدر سنگھ یہ ہے کہ اس کو ریلوے کی وزارت دے دی ہے۔ جن کو چینج کرنا تھا ان کو نہیں کیا، اور جن کو اپنا رکھنا تھا ان کو نہیں رکھا، جن کو نہیں رکھنا تھا اس کو نکال دیا، نکالنا پھر کسی کو نہیں۔ پھر دیکھیں شبلی فراز صاحب کی مٹی پلیت کر دی، بڑے آن شان سے لے کے آئے تھے، پھر ان کو شاہراہ کا ٹکٹ بھی دیا، لیکن وہ پھر اپنا رہ گئے۔ اب سے یہ سنا جا رہا ہے کہ جو شوکت ترین صاحب کو خان صاحب چیک کریں گے 2-3 ماہ، پھر ان کو شاہراہ ٹکٹ کی آفر ہوگی کہ شاید وہ کہ 6 ماہ بعد وہ اپنا پرفارم کر سکیں گے۔ لیکن جو واقفان حال کہتے ہیں، جو خان صاحب کے آس پاس لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں انہوں نے 3 ماہ کے لیے چنا ہے، 3 ماہ دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ جو کچھ حفیظ شیخ کے ساتھ کیا سیاستدانوں نے پارلیمنٹ میں، وہ نہیں چاہتے کہ وہی کچھ شوکت ترین صاحب کے ساتھ بھی ہو۔ اور میں نے کچھ جو بات کی جو پارلیمنٹیرین سے، وہ کہتے ہیں شوکت ترین کو اگر سینیٹ کی ٹکٹ دیں گے تو کہاں سے دیں گے، پنجاب سے یا کے پی سے، تو کس کی قربانی ہوگی؟ انہوں نے کہا لوگوں پھر سیاستدانوں کو یہ بھی غصہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حفیظ شیخ کی طرح ہار جائیں۔ ہاں اگر کے پی میں لے کے آتے ہیں تو کے پی میں ان کی میجارٹی ہے تو شاید کے پی سے وہ سیٹ نکال لیں، لیکن خان صاحب اپنا تبدیلی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دو، بس یہی تبدیلی ہے۔ اب نہ ان کی پالیسی، جب تک وہ پالیسی اپنی نہیں بنائیں گے، سب سے پہلے پالیسی بنائیں، پھر وزراء کو تبدیل کریں، پھر وزراء کا اپنا کوئی ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کریں۔ اب تو وزراء کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، اب وزیر لگائے نہیں جاتے یا انہیں محکمہ نہیں دیا جاتا، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا سرکاری حساب ہو گیا، آج افسر یہاں ہیں، کل افسر وہاں ہیں۔ تو جو بندہ پہلے 3-6 ماہ اپنی وزارت کو سمجھتا ہے، اس کے بعد خان صاحب اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں جو عمر ایوب ہیں، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ان کو اپنا توانائی کا منسٹر بنایا اور وہ وہاں سے فارغ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے توانائی کے سیکٹر میں کچھ نہیں کیا۔ خان صاحب نے دیکھ لیا 2.5 سال میں، پھر وہاں مہاد اظہر کو لگا دیا۔ مہاد اظہر کیا پرفارم کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ایک سیکٹر کا۔ اور بہرحال یہ تو حال ہے ہمارا۔ اب ہمارا حال جو ہے پھر اسد عمر دیکھ لیں۔ ہاں کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر جو ہے اس حکومت کے آخری وزیر خزانہ ہوں گے۔ جی ہاں، جب اسد عمر آئیں گے تو پھر وہ اس کے بعد جو حکومت جو ہے وہ یا قریب مدت ہوگی یا قریب عدت ہوگی، سمجھ لیں آپ سے کیا مطلب ہے۔ تو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر صاحب اس حکومت کے آخری وزیر خزانہ ہوں گے۔ اس بار بھی انہوں نے سوچا گیا ان کے بارے میں، لیکن کووڈ کی وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہوتی ہے اس کے وجہ سے وہ روک دیا گیا، اور تاکہ نا وہ اپنا وہ جو اسائنمنٹ وہ پوری کر سکیں۔ اب خسرو بختیار کو اس لیے نہیں نکالا گیا، ان کا بہت بڑا گروپ ہے، اور وہ پہلے ہی ترین صاحب ناراض ہیں، اور پھر اگر یہ سارے جنوبی محاذ کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کا بھائی جو وزیر خزانہ پنجاب بھی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں اس حکومت۔ خان صاحب کی سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ ہے ان سے ٹیم نہیں بنی۔ انہوں نے ٹیم کو وہی سمجھ لیا 11 بندے ہیں اپنا کرکٹ کے، وہ ایک کو وہاں سے ایک کو بالنگ دے دو، ایک کو بیٹنگ دے دو، ایک کو وکٹ کیپر دے دو۔ بس خان صاحب جس طرح اپنی ٹیم کے ساتھ سلوک کرتے تھے وہی سلوک کر رہے ہیں، وزراء کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب جو ان کو لانے والے ہیں بھائی جان، خدا کے واسطے آپ کو اللہ کو جان دینی ہے آپ نے بھی، اب اس سے ان سے بہتر لے آئیں یا ان سے جان چھڑا لیں، یا ان کو کہیں بھائی کو پرفارم کریں۔ 30 سال جا رہا ہے اور ہم دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اکانومی آپ کی گرتی جا رہی ہے، لوگ جو وہ رو رہے ہیں، شاید جو اپنا خوردنوش وہ ملتی نہیں ہے۔ اب چینی جو ہے کل میٹرو میں گیا، وہاں 109 روپے کلو تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ 56 روپے کلو، پتہ نہیں 56 58 کہاں 80 کہاں ملتی ہے، لوگوں کو گزریلو خوار کر کے دیتے ہیں، ID کارڈ رکھ، یہ رکھ وہ رکھ۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ خان صاحب کم از کم آپ جو اشیاء خرد و نوش ہے وہ تو آپ مہیا کریں۔ لوگ پیسے لے کے پھر رہے ہیں اور انہیں
کوئی اپنا کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اور پھر یہاں آپ کو تبدیلی دکھانی چاہیے تھی، یہاں آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. یہاں آپ نے ایکشن لیا نہیں، اور اپنا ایکشن جو ہے دوسری طرف آپ لے رہے ہیں. بہرحال میری اطلاعات یہ ہیں کہ 3 ماہ بعد پھر وزارتوں میں تبدیلی ہوگی، اور پھر ایک میوزیکل چیئر چلے گی، اور صرف ان پہ چلے گی جن پہ خان صاحب کا بس چلتا ہے، وہ نہیں جو پنڈی سے آئے ہیں، جو پنڈی کے ریکمنڈیشن پہ آئے ہیں. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، اور یہ میوزیکل چیئر یوں چلتی رہے گی. کرنا ہے تو یار پرائم منسٹر کو تبدیل کرو نا. اگر ان سے نہیں ہو رہا 3 سال میں اتنی ٹیم چینج کر کے وہ نہیں ہو رہا، تو آپ ان کو تبدیل کر دیں، تاکہ جو آنے والا ہوا تو کوئی بہتری لائے، لوگوں کو کوئی سہولت ہو. بہرحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.